اسلامی روایت میں ایک ایسی پراسرار شخصیت کا ذکر ہے جن کی کہانی خیر اور شر کے بارے میں ہماری سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ الخضر کی کہانی ہے، جن کی چھپی ہوئی حکمت نے ایک پیغمبر کو بھی سوال کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ذرا سوچئے، کیا ہوا اگر دنیا کے سب سے زیادہ رحم دلی والے کام دیکھنے میں سنگین جرائم لگیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے، اور یہ ہمیں پوشیدہ معنوں اور خدائی حکمت کی ایک بالکل الگ دنیا میں لے جاتا ہے۔ تو قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کی تلاش میں نکلتے ہیں جنہیں خود اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہو۔ یہ کوئی کتابی علم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک گہری روحانی بصیرت کی تلاش تھی۔ اور بس یہیں سے شروع ہوتا ہے اصل امتحان۔ یہ سفر موسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف ایک ملاقات نہیں، بلکہ ان کے صبر اور سمجھ کا ایک بہت گہرا امتحان بننے والا تھا۔ اس سفر کی صرف ایک ہی شرط تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بس خاموشی سے ساتھ چلنا تھا اور تب تک کوئی سوال نہیں پوچھنا تھا جب تک کہ انہیں خود وضاحت نہ دے دی جائے۔ یہ ایک ایسی شرط تھی جسے نبھانا ایک پیغمبر کے لیے بھی تقریباً ناممکن ثابت ہونے والا تھا۔ اور اس سفر کے دوران 3 ایسے حیران کن واقعات پیش آئے جو اس کہانی کا دل ہیں۔ یہ واقعات بظاہر اتنے عجیب تھے کہ کوئی بھی انہیں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ تو وہ 3 واقعات تھے کیا؟ پہلا، ایک چلتی کشتی میں جان بوجھ کر سوراخ کرنا۔ دوسرا، ایک نوجوان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا۔ اور تیسرا، ایک گاؤں میں مفت میں دیوار کی مرمت کرنا، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ ہر عمل پچھلے سے زیادہ ناقابل یقین اور پریشان کن تھا۔ تو پہلا کام، ان کے رہنما الخضر نے جان بوجھ کر ان غریب مچھیروں کی کشتی کو نقصان پہنچایا، وہی مچھیرے جنہوں نے مہربانی کر کے انہیں مفت میں دریا پار کروایا تھا۔ اب آپ خود سوچیں، یہ تو سیدھی سیدھی احسان فراموشی اور ایک ناقابل یقین حد تک ظالمانہ سلوک لگتا ہے نا؟ ظاہر موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے اور اپنا وعدہ توڑ بیٹھے۔ وہ فوراً بول پڑے، کیا آپ نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ اس کے سواروں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بہت ہی سنگین کام کیا ہے۔ ان کا رد عمل بالکل فطری تھا، بالکل ویسا ہی جیسا شاید ہم میں سے کسی کا بھی ہوتا۔ اب اگر پہلا واقعہ حیران کرنے والا تھا تو دوسرا تو سیدھا سیدھا دل دہلا دینے والا تھا۔ الخضر نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کچھ کہے سنے اسے قتل کر دیا۔ اس عمل نے موسیٰ کے ذہن میں سوالات کا طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا ہی نہیں گیا۔ وہ ایک بار پھر اپنا صبر کھو بیٹھے اور ایک معصوم جان کے قتل پر چیخ اٹھے۔ وہ اس بظاہر بے معنی تشدد کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور آخری کام، جو پہلے 2 سے بالکل ہی الگ تھا لیکن اتنا ہی عجیب۔ ایک گاؤں کے لوگوں نے انہیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود الخضر نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کی مفت میں مرمت کر دی۔ یہ تو ایسا تھا جیسے برے سلوک کا انعام دیا جا رہا ہو۔ اور بس یہ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا آخری امتحان تھا۔ انہوں نے تیسری اور آخری بار اپنا وعدہ توڑا اور پوچھ بیٹھے، آپ اس کام کا کم از کم کچھ معاوضہ ہی لے لیتے۔ اسی سوال پر الخضر نے کہا کہ اب ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، اور یہیں سے ان پراسرار کاموں کے پیچھے چھپے راز کھلنے کا وقت آیا۔ تو اب وقت آ گیا تھا پردہ اٹھنے کا، ان تمام حیران کن کاموں کے پیچھے چھپی اصل حکمت اور رحمت کو جاننے کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ وہ جو کشتی میں سوراخ کیا گیا تھا نا، وہ دراصل ایک رحمت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہر اچھی اور نئی کشتی پر زبردستی قبضہ کر رہا تھا۔ اس چھوٹے سے نقص کی وجہ سے غریب مچھیروں کی روزی روٹی بچ گئی۔ اس نوجوان کا قتل بھی ایک چھپی ہوئی رحمت تھی، کیونکہ اگر وہ بڑا ہوتا تو اپنے نیک والدین کے لیے شدید تکلیف اور کفر کا باعث بنتا۔ اللہ انہیں اس کے بدلے ایک نیک اور صالح اولاد دینے والا تھا۔ اور آخر میں اس دیوار کی مرمت اس لیے کی گئی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ الخضر نے اس دیوار کو مضبوط کیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے جب تک کہ وہ بچے بڑے ہو کر خود اسے نہ نکال لیں۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد اب سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ پراسرار رہنما الخضر ہیں کون؟ ان کا نام ہے الخضر، جس کا مطلب بنتا ہے سبز والا یا ہریالی والا۔ یہ نام اس روایت سے جڑا ہے کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں کی خشک زمین بھی ہری بھری ہو جاتی تھی۔ یہ نام زندگی، امید اور تازگی کی ایک خوبصورت علامت ہے۔ اسلامی روایات میں ان کی شخصیت سچ پوچھے تو ایک راز کی طرح ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، کوئی کہتا ہے نبی یا فرشتہ، تو کوئی نے ایک ولی مانتا ہے۔ ایک بہت مشہور روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ خاص طور پر صوفی روایات میں وہ ایک پوشیدہ رہنما ہیں جو مشکل میں پھنسے روحانی مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہاں کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔
الخضر کا کردار صرف اسلام تک ہی محدود نہیں ہے۔ ان جیسی شخصیت دنیا بھر کے مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں بھی ملتی ہے۔ اس کی سب سے زبردست مثال ملتی ہے سینٹ جارج کی شخصیت میں۔ آپ دیکھیں، دونوں ہی ایک پراسرار محافظ ہیں جو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اچانک ظاہر ہوتے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دروز عقیدے میں ان دونوں کو ایک ہی شخصیت مانا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانیت کی بنیادی اقدار اکثر مذاہب سے بھی بالاتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ درز عقیدے میں انہیں ایلیا اور یوحنا سے جوڑا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ آرتھر کی کہانیوں کا مشہور گرین نائٹ بھی انہی کا عکس ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں وہ خواجہ خضر کے نام سے دریاؤں کے ایک روحانی بزرگ کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور فارسی داستانوں میں وہ سکندر اعظم کے ساتھی بن کر سامنے آتے ہیں۔ تو یہ قدیم کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے آس پاس کتنی ایسی دیواریں ہوں گی جو بظاہر بے معنی، مشکل یا پریشان کن لگتی ہیں، لیکن شاید ان کے پیچھے کوئی بہت بڑا خزانہ چھپا ہو جو بس اپنے صحیح وقت پر ظاہر ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔